السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش باش ہوں گے اپنے گھروں میں۔ آپ سب کو 14 اگست بہت بہت مبارک ہو۔ آزادی کا دن تھا۔ آج میں تھا کا لفظ استعمال کر رہی ہوں، اور آزادی کا دن اس طرح سے تھا کہ ہمارے ملک کو آزاد ہوئے ہوئے نہ جانے کتنے سال گزر گئے ہیں، لیکن کیا ہمیں آزادی کا مطلب پتہ ہے؟ ہمیں پتہ ہے کہ آزادی کا کیا مطلب ہے؟ نہیں، ہمیں نہیں پتہ۔ آزادی کا مطلب ہوتا ہے جہاں ہم اپنی مرضی سے اپنی زندگی کو گزار سکیں اللہ کے حکم کے مطابق۔ ہم لوگ تو لوگوں کے مطابق گزارتے ہیں، دنیا کے مطابق گزارتے ہیں، ہمارے ملک کے حالات دیکھ کے، اور ہم لوگ یہ باجے جھنڈیاں اور یہ سب چیزیں لگا کے ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو سیلیبریٹ کر لیا، ہم نے اپنے ملک کی خوشیاں منا لی ہیں، ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ نہیں، یہ ہمارا فرض نہیں ہے۔ جس طرح یہ ملک کمایا گیا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے یہ اپنا فرض ادا کیا۔ ہمیں تو اس ملک کے لیے اب تو دعائیں ہی رہ گئی ہیں، کچھ کر نہیں سکتے تو کم از کم ہم دعا ہی کر لیں۔ جس طرح ہمارے بزرگوں نے ہمارے لیے اپنی جانیں قربان کی، ہمارے بڑے کس طرح سے ادھر سے ادھر ہوئے، در بدر ہوئے، ہم آج اپنا گھر چھوڑ کر کہیں جا سکتے ہیں؟ اپنی مٹی، اپنی زمین، اپنا گھر، اپنا سامان، اپنی ہر چیز کیسے یہ لوگ چھوڑ کے چلے گئے ایک دوسرے کے لیے؟ ہمارے لیے، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے عزتیں گنوا دی، اپنے گنوا دیے، اپنے بچے، بال بچے، بڑے بوڑھے سب دفن ہو گئے۔ کون کس کا کہاں رہ گیا کسی کو پتہ نہیں۔ موتیں، جگہ جگہ خون، کیا کیا نہیں تھا۔ اور آج ہم لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کے ٹی وی دیکھ لیتے ہیں، موبائل میں خبریں دیکھ لیتے ہیں کہ ملک کے یہ حالات ہیں اور یہ سب کچھ۔ ہمیں شرم ہی نہیں آتی، ہم لوگ اس قدر بے حس ہو گئے ہیں کہ ہمیں فیل ہی نہیں ہوتا۔ آپ یہ دیکھیں ہمارے ملک کا کیا حال کر دیا ہمارے حکمرانوں نے، اور ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ مہنگائی، ستائے بھی عوام، نہ بجلی، نہ پانی، نہ گیس، کس چیز کے لیے روئے؟ یہ ہمارا ملک ہے، یہ وہ ملک ہے جس کے لیے قربانی دی گئی تھی؟ نہیں، یہ وہ ملک نہیں ہے۔ ہمارے بڑوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں نہیں دی تھی۔ اس نے تو سوچا تھا کہ ان لوگوں نے تو سوچا تھا کہ ہم لوگ چین کا سانس لیں گے یہاں پہ کیا ہم چین کا سانس لے سکتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے ہمارے جو اپنے پیارے گھروں سے باہر جاتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ وہ سیف ہوں گے؟ ہمیں ڈھرکا لگا رہتا ہے، یہ حقیقت ہے، ڈھرکا لگا رہتا ہے کہ آپ خیر سے پہنچ جائیں اپنی جگہ پر اور گھر واپس آ جائیں خیر سے۔ اللہ کے سپرد کر کے بیچتے ہیں، اللہ کے سپرد کرنا چاہیے، لیکن جو ہمارے ملک کے حالات ہیں، اللہ رحم کرے، کبھی بھی کوئی بھی خبر آ جائے ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے۔ آج کل تو بغیر کسی وجہ سے کسی کو بھی کہاں پہ کچھ بھی کر دیا جاتا ہے۔ نہ بچہ محفوظ، نہ بڑا محفوظ، نہ کوئی لڑکا محفوظ، نہ کوئی لڑکی محفوظ۔ ہمارا تو حال اس غلامی سے بھی بدتر ہو گیا۔ ہم لوگ تو آزاد ہی نہیں ہیں، ہم لوگ تو غلامی کے بھی پتہ نہیں کون سے درجے پر ہیں۔ بہرحال اب تو کچھ کہنے کا بھی دل نہیں کرتا یار۔ جو آپ دیکھیں، ہم لوگ چلو چاہے ہم لوگ مڈل کلاس ہوں یا امیر ہوں یا غریب ہوں، بل تو سب کے آتے ہیں۔ آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ ہم کس مقام پر پہنچ گئے۔ آپ کیا کر سکتے ہیں اپنے ملک کے لیے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم لوگوں کو اب یہ پڑی ہے کہ ہم اس ملک سے نکل جائیں، کیونکہ اس ملک میں کچھ رہ ہی نہیں گیا، انہوں نے چھوڑا ہی نہیں ہمارے لیے کچھ، کیونکہ ہم نہیں بولتے، ہم نے اپنے منہ سی لیے ہیں، ہم لوگ برداشت کرتے رہتے، کچھ نہیں بولتے۔ اللہ کا حکم یہ نہیں ہے کہ آپ برداشت کرتے رہو، اللہ کا حکم ہے کہ صبر کرو، لیکن اس حد تک صبر نہ کرو کہ آپ تباہ و برباد ہو جاؤ۔ نہیں، یہ نہیں ہے، اٹھنا پڑے گا، ایسے نہیں ہمارے ملک بنے۔ ہمیں اٹھ کے آواز اٹھانی پڑے گی، ہمارے ملک کے لیے ہمیں بولنا پڑے گا، تو ہی شاید جا کے ہم لوگ یہ جو قربانیاں انہوں نے دیا ہمیں اس کا کچھ صلہ ملے گا۔ ہمیں بھی کچھ اب قربان کرنا پڑے گا، ایسے ہی ہمارا ملک ہمیں واپس نہیں ملے گا۔ ان قربانیوں کے بعد اللہ نے ہمیں ہمارا ملک دیا تھا، یہ جو ہماری نیوز میں جب آیا تو لوگ کتنے خوش ہوں گے، جو بچ گئے، جو رہ گئے، وہ اللہ کا کس طرح شکر ادا کرتے ہوں گے۔ بس اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے ملک کی حفاظت کرے اور اس کو ترقی کی طرف گامزن کر دے۔ بس بڑا ہو گیا، بڑا کھیل لیا حکمرانوں نے ہماری جانوں کے ساتھ۔ چلیں اب ہم کچھ بچوں کی طرف لے کے چلتے ہیں، جو انہوں نے اپنا 14 اگست کو بچوں کے لیے تو سیلیبریشن کرنی پڑتی ہے نا، انہوں نے کیا، یہ دیکھیے محسن صاحب نے ان کے لیے جا کے جھنڈا لگایا، بچوں کو بتایا، سمجھایا کہ ہمارے ملک کا کیا مطلب تھا اور ہم نے کیا کیا، ہم اس کے لیے کیا کرتے ہیں۔
کچھ بھی نہیں کرتے. لیکن بہرحال بچوں کو ہم ہی سمجھ دیں گے. بچے بیچارے جھنڈیاں اور ان سب چیزوں کے لیے مانگتے ہیں. دل دل پاکستان جان جان پاکستان دل دل پاکستان دل دل پاکستان جان جان پاکستان. آگے بھی کچھ بولتے ہیں. دل ہے ہمیں پیار ہے پاکستان سے. اس طرف رو آپ. دل جان اب ہمارا ہے نا. ہمیں پیار ہے ہمیں پیار ہے پاکستان سے. دل جان سے ہمیں پیار ہے ہمیں پیار ہے ہمیں پیار ہے. سیدھا رستہ وطن کی ہمت وطن سیدھا رستہ کرو ایکشن. وطن جن کی سچی لگن. عبدالرافع ہمیں دیکھو. کھائے ہے یہ قسم کھائے ہے باپ. یہ ہاتھ کیوں ہلائی جا رہے ہیں؟ دشمن سبھی یہ وطن ہے صدا. ہر دل دل کی عوام ہر دل کی عوام. پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد. جا جا کشمیر سے نکل جا میری جنت اور میرے گھر سے نکل جا. جا کشمیر سے نکل جا میری جنت اور میرے گھر سے نکل جا. یہ جو بچوں نے پیغام دیا ہے نا کہ میرے گھر اور میری جنت سے نکل جا, تو انشاءاللہ اللہ دشمنوں کو ختم کرے گا اور جلد ہی کرے گا. کیونکہ واقعی there is no power on earth that can undo پاکستان. کوئی بھی ایسی طاقت نہیں ہے جو پاکستان کو ختم کر سکے. اللہ چاہے تو ان کو تباہ و بربادی کی طرف اللہ لے آئے گا, اور انشاءاللہ اللہ ہمارے ملک کی حفاظت کرے گا اور ہمارے ملک کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے گا انشاءاللہ. اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, ہمارے ملک کو اپنی حفاظت میں رکھے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, اپنے گھر والوں کا, اپنا, اور مجھے بھی اور میرے گھر والوں کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.